السلام علیکم عزیز طلباء، جماعت پنجم اسلامیات کا آپ کا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 13۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے چوتھا چیپٹر شروع کیا ہوا ہے، جمعۃ المبارک۔ دن میں ہم 5 فرض نمازیں ہیں ہم پر، ان میں سے جمعے والے دن ظہر کی نماز کی بجائے جمعے کی نماز کے طور پر پڑھا جاتا ہے، جو 2 رکعت ہے، جس میں دوسری اذان کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ 2 خطبے ہوتے ہیں، اس میں پھر نماز پڑھائی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو خطبے ہوتے ہیں نا، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح احکامات سمجھائے، کس طرح تبلیغ کی، نیکی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انسانوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے، تمام موضوعات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سے دلیل دے کر سمجھائی جاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس آتا ہے کہ جمعے کی دن کی اہمیت۔ جمعے کا دن ہمارے لیے ایک طرح سے عید قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں چھوٹے بڑے تمام قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جس میں اگر معافی مانگی جائے تو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اور یہ تمام دنوں سے افضل دن ہے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے۔ اس کے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے جمعے کی نماز کا۔ ہم 5 نمازیں، فرض نمازیں جو ہیں پورے دن میں پڑھتے ہیں، وہ نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور باجماعت پڑھنی چاہیے، لیکن جمعے کی نماز تو باجماعت ہی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی۔ جماعت کے بغیر تو ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اہتمام فرماتے تھے، اس دن غسل کرتے تھے، صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر خوشبو میسر ہو تو اسے لگا لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور مسواک کرنا چاہیے، ناخن تراشنا چاہیے۔ تو ہم نے بھی اسی طرح اہتمام کرنا ہے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے یا خود کیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سورہ جمعہ میں ترجمہ ہے کہ دنیاوی چیزوں کو ترک کر دو اور اللہ کی راہ کی طرف بھاگو، اور نماز پڑھنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد پھر اسی طرح روزی تلاش کرو جس طرح کیڑے تلاش کرتے ہیں۔ یہ چیز آج ہم نے پڑھنی ہے، جو میں آپ کو پہلے لیکچر کے طور پر سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اپنے لوگوں کے لیے پڑھتی ہوں یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ترجمہ: مومنو، جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ یعنی جمعے کی نماز ہم مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے باجماعت، اور اس کو باجماعت ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سورہ جمعہ میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10، جس کا ترجمہ ہے: مومنو، جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو، خرید و فروخت ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یعنی ہم انسانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا ہوا ہے ہم اس مطابق اس کو عمل کریں، یعنی جمعہ کی نماز کی تیاری کریں اور جا کر نماز ادا کریں۔ پھر نماز کو ادا کرنے کے بعد پھر اسی طرح اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ کس طرح یاد کرتے رہتے ہیں؟ ہر نماز میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، ہر فرض نماز پہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اس میں یہی کہا گیا ہے۔ اور نمازوں کے ذریعے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں سمجھائی ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے، نماز جمعہ کے لیے قرآن میں جو آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ۔ یہ آیت، اس کا ترجمہ یہ میں نے لکھ بھی دیا ہے، پکچر میں بھیج دوں گی، لیکن یہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ ہے، یہ آپ لوگوں نے فرسٹ کوشچن کے آنسر کے طور پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو کوشچن نمبر 4
खाली जगह मुनासिब अल्फाज चुनकर पुर करें। अब इसमें फजर, ज़ोहर, इशा, जुम्मे के दिन डैश की नमाज की बजाय नमाज जुमा फ़र्ज़ की गई, किसकी? ज़ोहर की बजाय। ठीक है, उधर टिक लगाया, उधर लिखा हुआ है। नमाज जुमा मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत की बेहतरीन मिसाल है। इज्तिमाई, इकट्ठे मिलकर हम पढ़ते हैं सारे। मुरव्वत माशरत ये नहीं है, इबादत है ये। ठीक है, नमाज से पहले इमाम 2 खुतबे पढ़ते हैं। इमाम कौन? इमाम जो मुअज्जिन नहीं, मुअज्जिन तो सिर्फ अजान देते हैं, इमाम जो होते हैं वो खुतबे पढ़ते हैं। ठीक है, जुम्मे की नमाज जामिया मस्जिद में होनी चाहिए, ये चीज़ भी बताई गई है। जामिया मस्जिद में, मैदान में या घर में? जामिया मस्जिद में होनी चाहिए, बड़ी मस्जिद, जामिया मस्जिद। ठीक हो गया? अब आपको ये समझ आ गए। अब आपने ये इस काम को करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये जुमा वाला भी पिक्चर भेज दूंगी, लेकिन वैसे भी आप लोगों को अभी पढ़ा भी दिया है ना, ये तर्जुमा लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ देती हूँ। तर्जुमा: मोमिनो, जब जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद या नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीद व फरोख्त तर्क कर दो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो अपनी अपनी राह लो और अल्लाह का फजल रोज़ी तलाश करो। अल्लाह को बहुत याद करते रहो ताकि निजात पाओ। बस, अल्लाह हाफिज़।